حیدر کو ادھر نہیں آنا چاہیے۔ چند منٹ پہلے کی ساری چوکڑی بھول وہ نچلا لب پریشانی سے بھینچے کھڑی تھی۔ جب کھنکارنے کی آواز بالکل پیچھے سنائی دی، سمن بری طرح گھبرا کر مڑی تھی۔ وہ 2 اسٹیپ چڑھ کر اسی وقت برآمدے میں آیا تھا، دیکھ بھی اسی کی جانب رہا تھا۔ سمن سے آنکھیں چار ہوئیں تو بجائے مسکراہٹ کے سنجیدہ سپاٹ چہرے پر کوئی بہت ہی خاص پیغام محسوس ہوا تھا۔ سمن چونک گئی تھی۔ اب نہ وہ اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی، نہ نظریں ہٹا پا رہی تھی۔ دھیان اس پیغام کی طرف لگا تھا جسے وہ ہر خطرہ مول لے کر بھی جان لینا چاہتی۔ حیدر قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ عین اسی وقت پیچھے جالی والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سمن نے بے ساختہ گردن موڑی۔ ادھر دروازے سے ارم باہر نکل رہی تھی اور ادھر حیدر اس کے بہت پاس سے گزرتے دروازے کو کراس کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ارم کے چہرے پر واضح ایک رنگ سا آ کر لہرا گیا تھا۔ حیدر اور سمن کو ایک ساتھ برآمدے میں کھڑا دیکھ کر جانے اس نے کیا اخذ کیا تھا۔ سمن البتہ نارمل سی تھی۔ لان سے نکل کر برآمدے کے راستے کمرے میں حیدر کا جانا کسی دیکھنے والے کے لیے ایسے کچھ اچنبھے کا باعث ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، پر یہ بھی سمن کی بھول تھی کہ بظاہر نظر آتے اس منظر کو اتنی سادگی سے لیا جائے گا۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ حیدر کو ابھی کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ورنہ اگر کوئی بات کر رہے ہوتے تو دیکھنے والا غلط سمجھ سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کین کی کرسی پر بیٹھ گئی اور ارم سے اس کی اسٹڈیز کے متعلق پوچھنے لگی تھی۔ ارم بھی بظاہر تو بڑے سکون سے بات کر رہی تھی۔ سمن کو کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں جاگا، لیکن پھر رات کو عالیہ اپی اس رات ان کے ہاں ٹھہر گئی تھی۔ تقریب سے گھنٹے بھر بعد واپس آنے پر اس نے خود ہی میاں کو فون کر کے کہہ دیا کہ آج وہ امی کے ہاں رہے گی، لہٰذا وہ اسے لینے کل آئیں۔ احسن بھیا بھی کہیں بزی تھے، شاید آرام سے مان گئے۔ سمن کے موڈ پر عجیب سرمستی چڑھی ہوئی تھی۔ لائبہ کو لیے صحن کی ٹھنڈ میں بنا موسم کی پرواہ کیے لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ دل کا عالم، میں کیا بتاؤں تمہیں، ایک چہرے نے بہت پیار سے دیکھا مجھے، دل کا عالم۔ حیدر کو دیکھ لینے کی خوشی سے اس کا کھلا چہرہ اور شاداب دکھائی دے رہا تھا۔ محبت تو ایک بس خوشی ہی دیتی ہے۔ اس کے فقط ہونے میں ہی اس کا سارا حسن پنہاں ہے۔ دل محبت سے معمور ہے، بس یہی اس کا اصل حسن ہے، یہی سچی خوشی ہے۔ 2 دلوں میں بیک وقت اس کا ہونا ہی خوش نصیبی ہے۔ محبت کا حاصل محبوب کے دل میں ذرا سی جگہ پانا ہی تو ہے۔ تو بس سمن رباب بھی خوش ہے کیونکہ اس نے سب پا لیا تھا۔ مجھے آج سعدیہ کے ہاں تمہیں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ سوئی ہوئی لائبہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بازوؤں میں ہلکورے دیتے سریلے گانوں کی لوریاں سناتے وہ لائبہ کو سلا چکی تو لٹانے کے لیے آپی کے کمرے میں آئی۔ وہ جو اس سے پہلے موبائل پر بیزی تھیں، سمن کو دیکھ کر فرصت سے اٹھ بیٹھی تھیں۔ اوپر سے ان کا جملہ سمن ان پر نظریں جمائے جملے کی وضاحت کی منتظر نظر آئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ بے تابی سے پوچھتے وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ ارم تمہاری وجہ سے بہت ڈسٹرب تھی آج، عالیہ اپی ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے شوق دیا کرتی تھی۔ ارم؟ وہ کیوں؟ وہ تو کچھ نہیں سمجھی تھی۔ اسے پتا ہے تمہارے اور حیدر کے بارے میں۔ عالیہ ہنوز نارمل لب و لہجہ لیے ہوئے تھی۔ کیا پتا ہے؟ وہ لفظ تمہارے اور حیدر کے بارے میں سن کر ارک ارک ہو جاتی۔ ایسے حالات میں جبکہ اس کے اور حیدر کے بیچ ابھی ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ ارم اس کی منگیتر ہے نا؟ عالیہ اپی جانے کیوں آج جھٹکے دینے کے موڈ میں تھی۔ سمن نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل رکھا تھا۔ اسے کیا پتا ہے میرے اور حیدر کے بارے میں، اور ایسا ہی ہے ہی کیا ہمارے درمیان؟ وہ غصے سے بولی۔ عالیہ اپی کا اپنا رویہ ہی کم تضحیک آمیز نہ ہوتا۔ اسے اور حیدر کو موضوع بناتے ہوئے سمن نے آج دماغ صاف کرنے کا آغاز انہی سے لینے کی ٹھانی تھی۔ لو اب مجھے کیا پتا، انہوں نے بناوٹی لہجے میں ہنکارا بھرا۔ ہو سکتا ہے حیدر نے کچھ کہا ہو۔ کسی کو کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپی۔ سمن کی یکلخت آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، وہ تیزی سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپی دوسری مرتبہ الزام حیدر کے سر دھر رہی تھیں اور دونوں مرتبہ ہی سمن کے دل پر بوجھ سا آ پڑا تھا
اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اپنی جسارت اسے ایسے لمحوں میں سخت نادم کر دیتی تھی۔ وہ حیدر کی شخصیت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی، تو اگر وہ اصل میں ایسا ہی تھا، عزت کی پرواہ نہ کرنے والا، لڑکیوں کو پبلک میں موضوع بنانے والا، تب تو وہ سراسر غلطی پر تھی اور صریحاً بھول کر رہی تھی۔ نیری اپنی ذات سے دشمنی، اور اب تو ارم لب سختی سے بھینچتے وہ اس نئی اطلاع پر نادان دل کو سنبھالا دینے کی لاحاصل کوشش کرنے لگی تھی۔ ارم اس کی منگیتر تھی، اور اس نے کیسی ناگواری سے مجھے دیکھا تھا۔ حیدر کے ساتھ برآمدے میں اپنی تب کی لاپرواہی یاد کر کے وہ اپنی بے خبری پر سخت پشیمان ہو رہی تھی۔ ارم تو دل ہی دل میں اس سے خائف بیٹھی تھی، اور وہ کیسے عام انداز میں اس سے سوالات کر رہی تھی۔ اف! سانس اندر سے کسی جلتے الاؤ سی خارج ہوئی۔ تو حیدر کی شادی ارم سے ہونی ہے؟ وہ مسکرا کر محبت سے دیکھنے والا کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ جانے کچھ دیر پہلے وہ کیوں اور کیسے سوچ رہی تھی کہ محبت کا حاصل محض محبوب کی محبت پا لینا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حیدر کو ارم کے حوالے سے سوچنا اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا۔ ایک مسکراہٹ کافی تھی، تو محض منگنی کا سن کر اندر اس خالی پن کا پیدا ہونا غلط تھا۔ اور یہ آنسو؟ اس نے گھبرا کر اپنی پلکوں کو پوروں سے چھوا۔ وہ رو رہی تھی۔ جانے یہ کیسی برسات تھی؟ کیا وہ حیدر کے رویے پر رو رہی تھی، یا ارم سے اس کی منگنی کا سن کر، یا پھر وہ پہلا قدم جو آج پہلی بار اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا، وہ قدم جو شاید اب واپس کھینچنا پڑ جائے؟ شاید نہیں، یقیناً۔ بالآخر بڑی دیر بعد ایک نتیجے پر پہنچتے سمن نے اپنی آنکھیں صاف کر کے عزم سے کچھ سوچ لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج وہ قدم اٹھا قدم آگے بڑھ نہیں پایا تھا۔ اب اسے ہمیشہ کے لیے خود کو پیچھے ہٹانا تھا۔ آنکھوں کا گناہ اسے نری تباہی کی طرف لے جا رہا تھا، تو یعنی جسے وہ اتنی سی بات سمجھ رہی تھی، وہ ہرگز اتنی سی نہیں تھی۔ برائی کا منبع، ماخذ، بنیاد یہی آنکھیں ہی تو ہیں، اور یہی آنکھیں ہیں جنہوں نے حیدر کو اس کی جانب متوجہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اس روز بس میں اگر وہ اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے روک لیتی تو کیوں وہ بیچارہ مائل باکرم ہوتا۔ آج اگر وہ سمن کے حوالے سے 4 لوگوں میں فخر سے اس کی پسندیدگی کا ذکر کرتا ہے، تو یہ مان سوائے سمن کی آنکھوں کے اور کس نے دیا تھا اسے؟ محبت سوائے ایک کاغذ کی کشتی کے کچھ نہیں۔ آنکھوں کی گستاخیوں نے جسے طوفان کے حوالے کرتے سوائے ڈبونے کے کچھ نہیں کیا تھا، اور بس اس نے ایک جذب سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ بس یہیں تک تھی اس نادان دل کی زور آزمائی۔ اب میں اس کی ایک نہیں سنوں گی، ہرگز اپنے دل کے آگے شکست تسلیم نہیں کروں گی، اور کسی کو اتنی جرأت نہیں دوں گی تو وہ میری ذات کو نشانہ بنائے۔ حیدر نام پہ آتے دل لہجے کو ڈاواں ڈول ہوا۔ عجیب سمجھ نہ آنے والی ہوک اٹھی اندر کہیں۔ پہلی مرتبہ حیدر کے نام سے دل میں درد سا اٹھتا محسوس کیا تھا۔ وہ درد جو شاید ارم سے اس کے منسوب ہونے پر اٹھا تھا، شاید حیدر کے بے احتیاط رویے پر، شاید خود کو محبت کے حصار سے باہر نکال لانے کے عہد پر، ہمیشہ کے لیے ان سحر خیز آنکھوں میں دیکھنے سے خود کو باز رکھنے پر۔ درد بہرحال اب اس نے اپنا مقدر بنا لیا تھا، مقدر جس کی بانٹ کے آگے سمن کی کھلی ہتھیلی خالی رہ گئی تھی۔ اس کی چاہت، اس کی دعا کو کسی اور کے دامن میں ڈال دیا گیا تھا۔ نصیب سے بڑھ کر کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ حیدر اس کا نصیب نہیں تھا، اور فی الحال تک کے سفر میں ایک یہی سچ تھا جس کا سمن کو سامنا تھا، اور وہ تیار تھی اس سامنے کے لیے۔ اور کاش کہ یہ سچ بس اتنا ہی ہوتا کہ حیدر اس کا نصیب نہیں تھا، لیکن بات اتنی معمولی، اتنی سادہ نہ تھی جتنی وہ بظاہر دکھائی دے رہی تھی۔ سمن نے اپنے دل کی نفی کرتے دماغ سے دوستی کر لی تھی۔ آنے والے دنوں میں دو اتفاقات نے اسے حیدر سے ٹکرایا، لیکن وہ دونوں مرتبہ ثابت قدم رہتے نگاہ چرا کر اپنے راستے مڑ گئی تھی۔ باتیں، ملاقاتیں اور وعدے تو بیچ میں تھے۔ نہیں، حیدر اس خاموش گریز سے معلوم نہیں کیا اخذ کرتا، خاموش دل نگاہ لیے حسب معمول اپنی راہ مڑ گیا تھا۔ ایم اے کا اکنامکس کا فائنل ایئر تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی سٹڈیز میں مصروف ہو گئی تھی۔ 8-10 ماہ پہلے دل کے دروازے کھڑکیوں نے یکلخت کھل کر جس غبار کو اپنے اندر سمیٹا تھا، وہ اب دھیرے دھیرے بیٹھنے لگا تھا۔ وہ خوش تھی،
کہ سب کچھ معمول پر آ رہا تھا، ایک بس خود کو ذرا سا وقت دینے کی ضرورت ہوتی، محض اتنا وقت جتنا اٹھی جاگ کو تہ میں بیٹھ جانے پر لگتا ہے۔ جذبات بھی جھاگ سا ابال رکھتے ہیں، وقت کا بہاؤ ان جذبات کو جھاگ سا بٹھاتے ہمیں اپنی روٹین میں واپس سیٹ کر دیتا ہے۔ درد کی شدت میں بلا مبالغہ کمی آئی تھی اور وہ سکون سا محسوس کرتے اپنے روز و شب کو اپنی دنیا تک محدود رکھنے میں کوشاں ہو گئی تھی۔ عالیہ اپی لائبہ کے ساتھ اس بار کچھ زیادہ دن کے لیے میکے آئی ہوئی تھی۔ احسن بھائی کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، لہٰذا اپی قدرے زیادہ آرام سے یہاں پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے گھر کی مصروفیت میں شاید ان کے لیے دوستوں کو ٹائم دینا مشکل تھا۔ یہاں وہ کبھی کسی سہیلی سے فون پر لمبی باتیں کرتی پائی جاتی تو کبھی کسی سہیلی سے ملنے چلی جاتی۔ سمن کے ساتھ ایک دو مرتبہ مارکیٹ بھی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اس روز سمن یونیورسٹی سے واپس آئی تو عالیہ آپی کے ساتھ سعدیہ باجی کو بیٹھے دیکھا، فوری طور پر ایک عجیب سے احساس نے گھیرا۔ میلاد شریف کے بعد وہ پہلی مرتبہ ان سے مل رہی تھی۔ وہ حیدر کی بھابھی ہونے کے علاوہ ارم کی بہن بھی تھی۔ اب اگر ارم اس بات سے واقف تھی کہ حیدر اور سمن کے بیچ کسی پسندیدگی وغیرہ کا معاملہ تھا تو یقیناً سعدیہ باجی بھی یہ بات جانتی ہوں گی، اور سمن کو اب ایسی تمام باتوں کو سوچتے سخت ندامت سی گھیر لیتی تھی۔ کچھ دیر تک عام انداز میں رسمی گفتگو کرتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کپڑے بدل کر امی کے پاس آئی تو وہ اکیلی کچن میں مصروف تھی۔ سعدیہ خالہ نہیں آئیں امی؟ وہ ان کا اہتمام دیکھ کر خود ہی پلیٹوں کو ترتیب سے ٹرے میں رکھنے لگی تھی۔ کہہ رہی تھی شام کو گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، بہت کام کرنے ہیں۔ یوں ہی بہانے کر دی ہے امی۔ آپ کہتی ہیں نا ہمارے ہاں بھی تو مہمان آئے ہیں، یہاں کے کام کون دیکھے گا؟ ارے نہیں بھئی، آج واقع اس کی بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، سچ مچ کام تھا بیچاری کو۔ امی صدا کی رحم دل تھک ہار کر بھی کام والی کی سائیڈ لے رہی تھی۔ سمن نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اب آرام کریں، میں یہ کباب تل کر خود ہی آپی کو دے آؤں گی۔ اس نے زبردستی امی سے کفگیر لیا تو وہ بھی بنا بحث میں پڑے کام چھوڑ کر اندر چل دی۔ شاید واقعی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سمن نے باقی کے کام نمٹا کر خود ہی کرینے سے ٹرالی سجائی اور بہت احتیاط کے ساتھ نہایت آہستہ روی سے ٹرالی کچن سے نکالتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ کچن سے ڈرائنگ روم کے بیچ چھوٹا سا لان تھا۔ گھر میں اس وقت بہت خاموشی تھی، اس لیے ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں دور تک اور بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ سمن کے کانوں میں پڑتی آواز سعدیہ باجی کی تھی اور ان کے لبوں پہ حیدر کا نام تھا۔ سمن کے قدم غیر اختیاری کچھ اور سست ہو گئے تھے۔ تم سچ کہتی تھی عالی، میں تو اول نمبر کی ڈفر ہوں، تم نہ احساس دلاتی تو اتنا اچھا رشتہ خود اپنے ہاتھوں گنوا دیتی، اور ایک وہ ارم ہے احمد کہیں کی، کب سے حیدر کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، اتنا نہیں ہوا بہن کو دل کا حال ہی بتا دے۔ اچھا ٹھیک ہے، عالیہ اپی کی دبی دبی آواز میں موضوع کو ٹالنے والا انداز تھا، جیسے سعدیہ کے یہاں اس ٹاپک کو چھیڑنے پر وہ بے چینی محسوس کر رہی ہو۔ سمن نے بجائے آگے بڑھنے کے قدم وہیں روک لیے تھے۔ اگر ایک بار وہ ڈرائنگ روم تک پہنچ جاتی تو سعدیہ بھی اسے دیکھتے چپ ہو جاتی، اور جتنا سمن نے اس ایک جملے سے اخذ کیا تھا وہ جھٹکا دینے کے لیے کچھ کم نہ تھا۔ تم جیسی دوست بہت کم ہوتی ہیں عالی، سعدیہ کا لہجہ تشکر سے چور تھا۔ ایسے موقع پر جبکہ تم اپنی بہن کے لیے آسانی سے راہ ہموار کر سکتی تھی، تم نے مجھے ارم کے رشتے کی صلاح دی، حالانکہ جب مجھے حیدر کے رجحان کا پتہ چلا تو یاد ہے میں نے تم سے خود کہا تھا کہ ہم سمن کا حیدر سے رشتہ کرواتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ عالیہ سے بڑے دنوں بعد کی ملاقات نے سعدیہ کے اندر خوب جوش بھر رکھا تھا۔ وہ ارد گرد سے قطعی طور پر بے نیاز اپنی بات کر رہی تھیں۔ شاید اس کا واقع یہی خیال تھا کہ عالیہ نے ارم کا رشتہ حیدر سے اس کی محبت اور دوستی کی مثال قائم کرنے کے لیے کرایا ہے، اور عالیہ تو تھیں ہی ایسی باتوں اور دلیلوں سے لوگوں اور حالات کو اپنے حق میں کر لینے والی۔ سعدیہ کی اونچی آواز اور لاپرواہی یہ بھی جتاتی تھی کہ اس کے نزدیک ان ساری باتوں کا سمن کو بھی علم ہوگا۔ عالیہ نے حیدر کے لیے ارم کی تجویز سال بھر پہلے دی، کچھ اس انداز میں ہوگی کہ سعدیہ کو اس کے لب و لہجے میں بہن کے لیے جیلسی کا شائبہ تک نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بات تو سمن ہی سمجھ پا رہی تھی کہ سال بھر پہلے جو کچھ عالیہ اپی نے انجام دیا تھا
اس کے پیچھے کون سی نیت اور کیسا جذبہ کار فرما تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے سمن کی آنکھوں کے آگے آپی کی 5 سالہ ازدواجی زندگی کا نقشہ پھر گیا تھا۔ گزرے 5 سالوں کے دوران عالیہ کے میکے گھر کی بنیادوں تک میں یہ ایک جملہ سرایت کر گیا تھا، میرے لیے یہی ملا تھا۔ بہت ہی ڈیشنگ اور ہینڈسم سے نعمان بھائی کو بچپن سے دل میں بسائے۔ وہ کالج کے دوسرے سال میں پہنچی کہ ابو کو اس کے لیے احسن بھائی پسند آ گئے تھے۔ عالیہ نے سنا تو خوب واویلا مچایا کہ وہ ہرگز ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھی نعمان کے علاوہ کسی اور سے کسی قیمت پر نہیں۔ امی نے جب اس کے ضد جیسے رجحان کو محسوس کیا تو نہ صرف شوہر سے بلکہ دبے دبے لفظوں میں بھائی اور بھابھی سے بھی ذکر کر دیا تھا۔ نعمان ان کا سگا بھتیجا تھا۔ سوچا اگر وہ لوگ بھی عالیہ کی چاہ رکھتے ہیں تو کیا ضرورت ہے بلا وجہ بیٹی کو غیروں میں دینے کی۔ بھائی اور بھابھی بھی بظاہر تو رضامند دکھائی دیے، لیکن چونکہ نعمان اور عالیہ ہم عمر تھے تو نعمان اس لحاظ سے ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ ہی تھا۔ منگنی یا رشتہ تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا تھا، پر شادی نہیں۔ اور ادھر عالیہ کے ابو کو جانے کیوں جلدی بیٹیاں رخصت کرنے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ احسن کمپیوٹر انجینئر تھا، گھرانہ بہت شریف اور ویل آف تھا۔ پھر وہ لوگ عالیہ کو نہ صرف پسند کر چکے تھے بلکہ روز کے حساب سے لگاتار آنا جانا رکھے ہوئے تھے۔ نذیر صاحب نے جلد ہی انہیں ہاں کی صورت جواب دے دیا، اور عالیہ نعمان رضا کی یادوں سے دامن چھڑا کر انتہائی قبول صورت اور پختہ عمر احسن بھائی کے سنگ رخصت ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ احسن بھائی جن کی محبت کا رنگ گزرے 5 سالوں کے دوران کہیں عالیہ کے انداز اتوار پر چڑھتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ گھر کی معمولی رنجش پر بھی پتھر مارنے کے انداز میں وہ یہ جملہ میکے والوں کو کہنا نہ بھولتی، یہی ملا تھا میرے لیے۔ تو وہی عالیہ باجی جو اندرونی طور پہ نہ جانے کیسی پیچیدہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو چکی تھی، ہرگز اس حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھی کہ چھوٹی بہن کی زندگی میں کوئی ہینڈسم خوبصورت لڑکا جیون ساتھی بن کر آئے، بالخصوص جو اس کی بہن کی محبت بھی ہو۔ یعنی اس کی اپنی زندگی جن 2 بڑی نعمتوں سے محرومی میں کٹ رہی تھی، وہ دونوں ہی اس کی بہن کو حاصل ہو جائیں، ایسا وہ اپنے جیتے جی تو ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اندر کمرے میں ابھی تک سعدیہ اور عالیہ کی گفتگو کا موضوع ارم ہی تھی۔ سمن جب دھواں چہرہ لیے اندر داخل ہوئی تو عالیہ نے چونک کر اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچا، اور سچ تو یہ ہے کہ سمن اس لمحے اپنی فیلنگز عالیہ آپی سے چھپانے کے موڈ میں قطعاً نہ تھی۔ نہایت سنجیدہ سپاٹ چہرہ لیے وہ کھانے پینے کا سامان سرو کر کے اسی خاموشی سے واپس نکل گئی تھی۔ عالیہ کو شک ہی نہیں، یقین سا ہونے لگا کہ سمن نے سعدیہ کی باتیں سن لی تھیں، تب ہی رات کو خود ہی شاید وضاحت دینے کے انداز میں اس موضوع کو چھیڑا۔ پتہ نہیں سعدیہ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ارم کا حیدر سے رشتہ کرنے کی تجویز میں نے اسے دی تھی، مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں۔ سمن ان کی وضاحت کے جواب میں چپ چاپ لائبہ سے کھیلتے باہر نکل گئی۔ وہ اس موضوع پر اب کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، خصوصاً عالیہ کے منہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ خیال اب تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ دل میں دن بدن اور شدت سے جاگزنی ہوتا جا رہا تھا کہ حیدر کو اس کے نصیب نے نہیں بلکہ اس کی بہن نے اس سے چھینا ہے۔ دل اندر سے بجھ جائے تو زندگی میں واپس لوٹنے کے لیے دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہونے کے لیے کسی نئے سہارے، کسی بیساکھی کی مدد لینی پڑتی ہے۔ نئے سہاروں کی سمن اپنے دل میں اپنی زندگی میں گنجائش نہ پاتے ہوئے خود کو مصروف رکھنے کے لیے بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے، ایم اے اکنامکس کے بعد ایم فل کا ارادہ کرتے ایک بار پھر پڑھائی میں گم ہو گئی تھی۔ حیدر کے بارے میں سننے میں آیا کہ اس کی کسی اچھے بینک میں مینیجر کی نوکری مل گئی تھی۔ عالیہ آپی آج بھی پوری ڈٹائی سے ہنس ہنس کر اسے حیدر کی خبریں دیا کرتی، لیکن وہ خود اب آس پاس کے منظر سے دور نکل گیا تھا۔ نوکری کے سلسلے میں اب وہ لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ وہ جو دنوں اور ہفتوں کے دورانیے میں کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتا تھا، 2 برس ہوئے اب کہیں نظر نہ آیا تھا۔ جاب کے 2 سال بعد اس کی شادی کی اطلاع ملی۔ عالیہ آپی نے خوب جوش و خروش سے شادی میں شرکت کی، سمن کو ساتھ چلنے کی آفر بھی کی، پر وہ بس انہیں خاموش نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عالیہ جیسے لوگوں سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ حیدر شاید ارم کو بھی اپنے ساتھ لاہور لے گیا تھا، کیونکہ 2 سال پہلے 4 سالوں میں بدلے، پھر 5، 6 اور 7۔ حیدر اسے پھر کبھی دکھائی نہیں دیا، اور وہ خود اس دوران ایم فل کر کے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچررشپ کرنے لگی تھی۔ ابو جی کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری عدیل بھیا کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ ابو جتنے
بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں عجلت پسند تھے، عدیل بھیا اتنے ہی وہمی اور غیر مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ 7 برسوں میں جانے سمن کے کتنے رشتے انہوں نے محض اپنی تسلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیے تھے۔ گزرے 7 برسوں میں عالیہ آپی اور اس کی امی کا فیورٹ موضوع سمن کی شادی تھی، جو کہ 28 برس کی عمر تک پہنچ جانے پر بھی بہرحال انجام نہ پا سکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے امی، عدیل بھی راضی ہو ہی جاتا ہوگا کسی نہ کسی رشتے پر، لیکن یہ اپنی سمن ہی بھیا کے کان میں اعتراض پھونک کر انکار کر دیتی ہے۔ عالیہ نے اپنا کچا پکا اندازہ بھی پورے یقین سے امی تک پہنچایا۔ ارے نہیں نہیں، امی نے فوراً آپی کی مخالفت کی۔ کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ وقت پر اچھا جیون ساتھی نہ ملے؟ میں تو بلکہ اس بیچاری کو تسبیحات اور وظائف بھی پڑھنے کو بتاؤں تو چپ چاپ کہنا مان کر پڑھ لیتی ہے۔ ہاں، پر تو مجھے لگتا ہے وہ ابھی تک حیدر کو بھول نہیں پائی۔ چپ رہو پاگل، امی نے بازو پر ہاتھ مار کر آہستہ سے سرزنش کی، کیونکہ عدیل اندر آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کون حیدر؟ عدیل شرٹ کے کف لنکس بند کرتا کمرے سے باہر نکلا تو ماتھے پہ ایک ساتھ کئی بل پڑے ہوئے تھے۔ امی کی سانسیں بڑی شدت سے اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ مائیں تو اولاد کی اوٹ اس کا پردہ ہوتی ہیں، پھر بیٹی بھی ایسی معصوم سعادت مند۔ انہیں عالیہ کی بے احتیاطی اس لمحے بری طرح کھٹکی تھی، جبکہ عالیہ جھنپ کر ہنس دی تھی۔ کچھ نہیں عدیل، ویسے ہی ایک بات کر رہے تھے۔ کہیں وہ ایوب انکل کا بیٹا حیدر عباس؟ وہ اب مشکوک نظروں سے امی کو دیکھ رہا تھا۔ امی نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ عدیل نے نہ صرف سن لیا بلکہ وہ سر پر کھڑا کڑی تفتیش بھی کر رہا تھا۔ کچن میں چائے بناتی سمن کا بھی کام کرتے ہاتھ رک گیا تھا۔ بھیا کے لہجے کی انہونی اسے دروازے تک کھینچ لائی تھی۔ یوں ہی عدیل کم عمری کی پسندیدگی کا معاملہ تھا، کوئی سنجیدہ بات تھوڑی تھی۔ عالیہ نے لاپرواہ انداز اپناتے بہرحال پیغام وہاں تک پہنچا دیا جیسا کہ وہ چاہ رہی تھی۔ اس بار وہ بھی بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا تھا۔ بھانڈ جیسا گلا پھاڑنا ضروری تھا؟ تنبیہ نظروں سے عالیہ کو دیکھتے ان کی نگاہ کندھے کے پیچھے سے دکھائی دیتی سمن پر گئی، جو خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ جانے یہ آنکھ کا داغ کبھی پیچھا بھی چھوڑے گا میرا؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی آہ کھینچتے اسے اپنی نگاہوں کا گناہ کھٹکا اور محبت ٹھہر گئی۔ محبت کہاں کہ مدت سے، نہ ابتدا کی طرح ہے نہ انتہا کی طرح۔ 1 گھنٹے کا سفر کٹ چکا تھا۔ وہ بھیا کے جانے کے بعد بھی کھڑکی والی سائٹ پر ہی بیٹھی تھی، ایک طرح سے حیدر کی نگاہوں سے چھپ کر، حالانکہ ساتھ والی سیٹ سفر شروع ہونے کے بعد بھی خالی ہی تھی۔ بس میں مسافر اچھے خاصے تھے، لیکن بہرحال بالکل بھری ہوئی نہیں تھی۔ ڈرائیور نے بس روک دی تھی۔ سمن نے باہر دیکھا، وہ قیام اعتام کا ایک سٹاپ تھا۔ بس رکنے پر مسافر نیچے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ حیدر باوجود آگے ہونے کے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، اور اب بس کے تقریباً خالی ہو جانے پر جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر مڑتے ہی پہلی نظر سمن پر ڈالی، وہ جو اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً نظر چرا گئی تھی۔ حیدر ہلکا سا مسکرا کر نیچے اتر گیا تھا۔ سمن اس کی مبہم ہنسی البتہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ خود بھی نیچے جانا چاہتی تھی اور مسافروں کے اتر جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ حیدر کے اترنے پر کچھ دیر تو بلا وجہ مخمصے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ جائے یا نہیں، پھر چائے لینے کے خیال سے اتر ہی گئی کہ سر میں سفر شروع ہوتے ہی درد سٹارٹ ہو گیا تھا، اور وہ سر درد میں ہمیشہ ہی بجائے ٹیبلٹ لینے کے چائے پی لیا کرتی تھی۔ نیچے اترنے پر حیدر کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ کینٹین میں آ کر چائے بنوانے لگی، تب بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ مسافر اب آہستہ آہستہ بس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ گرم چائے کا کپ اور اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے وہ باہر آئی تو ان کی بس کے سامنے ایک اور بس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ذرا سا دائیں جانب سے گھوم کر اپنی بس تک پہنچنا تھا، اور اب وہ دوسری بس کی اور سے آگے بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے دکھائی کوئی نہیں دیا، البتہ کوئی شخص نیچے جھکا ہوا تھا، اور دوسری نظر میں پہچان گئی کہ وہ حیدر ہی تھا، جو اب سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے اسپاٹ سنجیدہ لہجے میں ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ شاید آپ کے بیگ سے گرا ہے۔ وہ گڑبڑا کر اپنے کندھے سے لٹکے ہینڈ بیگ کو دیکھ رہی تھی جب کاغذ حیدر اس کے ہاتھ میں تھما کر آگے بڑھ گیا تھا۔ سمن اپنے دل کی بے ہنگم دھک دھک سے نورت آزما کاغذ کو دیکھتی رہی، اور چہرہ جذبات کی حرارت سے لو دینے لگا۔ دل کی پکڑ دھکڑ بجائے قابو میں آنے کے کچھ اور شدت پکڑ گئی تھی۔ کاغذ پہ ایک موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ شک کی گنجائش نہ تھی کہ وہ نمبر حیدر کا تھا، وہ جو رابطے کے لیے اسے دے رہا تھا۔
وہ کاغذ کو مٹھی میں دبائے بس میں آئی تو حیدر اپنی جگہ پر موجود تھا۔ وہ بنا نظریں چار کیے تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چائے کا کپ سامنے ہولڈر میں پھنساتے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سختی سے آنکھیں بھینچے بیٹھی گئی۔ حیدر نے ایسا کیوں کیا تھا اور وہ اب کیا کرے؟ حیدر کا نمبر 7 برس پہلے جس کا حصول سمن کی نیندیں تک اڑا دیتا تھا، آج اس کی مٹھی میں قید تھا۔ وہ نمبر جو اب اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ ایک راستہ جس نے برسوں ہوئے سمن کے قدموں کی چاپ نہیں سنی تھی۔ نمبر اگر راستہ ہوا کرتے ہیں تو وہ شاہراہ آج بھی ایک بار پھر سمن کی نظروں کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آگے دیکھنے کی کوشش کرتی اور 7 برسوں کی دھند میں لپٹے اس راستے کے پار دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ قہر کی دبیج تہ میں کئی بنتی بگڑتی شکلیں اس کی راہ رو کے کھڑی تھیں اور سمن کا اٹھتا قدم جیسے کسی بھاری زنجیر میں الجھا آگے نہ بڑھ پاتا۔ وہ اپنے قدم اٹھائے قہرے کی ان لپٹوں کو چاک کر دینا چاہتی تھی، پر وہ بنتی بگڑتی شکلیں اسے روک رہی تھیں، پیچھے دھکیلنے پر مجبور کرتی۔ ہر شکل، ہر آواز ایک تنبیہ تھی اسے آگے بڑھنے سے روکنے کی، اور وہ ان شکلوں، آوازوں اور برسوں کی چھائی دھند سے بے نیاز اپنے زنجیر میں جکڑے قدم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم جسے 7 برس پہلے اس نے اپنی دانست میں پیچھے کھینچ لیا تھا، وہ تو آج بھی وہیں اٹھا رہ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا ہی کب تھا؟ ایک موہوم سی امید اور توقع کی آس نے کبھی اسے پیچھے ہٹنے ہی نہیں دیا تھا۔ وقت کو کھینچ کر آگے بڑھتے جانا تو ایک مجبوری تھی، پر یہ دل اس کی راہوں کو وقت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ دل اور وقت متوازی چلتی 2 سڑکیں ہیں۔ وقت کی باغوں کو تھامے یہ ظاہری وجود بنا رکے تھمے اور مڑے آگے ہی آگے سرپٹ دوڑ رہا تھا، اور کچے راستوں پر سست روی سے وقت کی چال پہ مسکراتا معصوم دل بنا ہار مانے تھکے ایک دن کچھوے سا سامنے سے آپ کو آ لیتا ہے۔ ایسے کہ وقت کا سارا نظام یکلخت ایڑ لگانے پر شطرنج کی بساط سا پورا پیچھے کو الٹ جاتا ہے۔ یونیورسٹی بس سے شروع ہونے والا نگاہوں کا سفر 7 سال بعد ایک بار پھر اسے بس میں کھینچ لایا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یونی کی بس میں رواں دواں وہ آج بھی اسی پہلے سفر میں ہے۔ قہرے کی چادر اپنے آپ سمٹ گئی۔ راستے روکتی بنتی بگڑتی سب ہی شکلیں دھند اپنے ساتھ لپیٹ لے گئی تھی۔ محبت کی خوشبو سے معطر اس بسیط ماحول میں باقی رہ گئے تھے۔ پھر 2 نادان دل اور بھٹکتی ہواؤں کی اس بغاوت بھری نادانی میں عقل دانائی نہ دکھائی دیتی ہے، نہ کہیں سجائی۔ کچے راستوں کی دھول میں وہ برہنہ پا سرپٹ دوڑنے کو تیار تھی، جب نظر اپنی بند مٹھی پر پڑی۔ پسینے سے تر اس نم ہتھیلی پہ درا نیلی روشنائی سے لکھا نمبر گیلے کاغذ پر پھیل کر آپس میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز جاتے کہ ہندسوں کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی۔ سمن نے گھبرا کر اپنا سیل فون نکالتے جلدی جلدی نمبر کو محفوظ کیا، اور نمبر محفوظ کرنے کے بعد ہی سوچنے کی نوبت آئی کہ یہ قیمتی متاع وہ اب کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک پوری عمر کمال ضبط و استقامت سے دل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی قدر غرور و رعونت سے گردن تانے اپنی قوت برداشت طاقت کو آپ ہی داد طلب نظروں سے تکتے گزر جاتی ہے۔ ایسے میں اپنی ستائش کو الفاظ ہی حاصل نہیں ہوتے۔ درد کو مات دینا آسان نہیں، پر جب آپ ایسا کر چکے تو اپنی تعریف کو دوا جیسا اپنے درد کے خلاف استعمال کرتے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ سمن رباب نے زندگی میں جتنا کچھ کھویا تھا، اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے متعلق کھوجنے کو ملا تھا۔ ابھی تک کے وقت میں وہ اپنے متعلق آپ فرض کیے گمانوں میں رچی بسی اپنی متعین کردہ حدود سے 1 انچ بھی یہاں وہاں ہونے کی حالت میں نہ تھی، اور یہ قصہ کچھ 10 منٹ پہلے تک کا تھا۔ بھیگی ہتھیلی میں دبا وہ نیا راستہ حقیقت سے خواب و خیال کی کھڑکی ٹاپ جانے جیسا تھا۔ وہ کھڑکی سے کود جانا چاہتی تھی، پیروں تلے کسی جادوئی قالین کو محسوس کرتے ان دیکھی انجان دنیا کے سفر کی طرف۔ ابھی شاید ہار ماننے میں کچھ شرم، کچھ دقت مانع تھی۔ موبائل کے ان باکس میں سے اس نے ایک فارورڈ میسیج کا انتخاب کیا تھا۔ سبق آموز، نصیحت پکڑنے والا، ہدایت کی راہ سمجھاتا ہے۔ اپنے نفس کو لذت سے روکنے والا اس کا مالک، اور اسے بیلگام چھوڑنے والا ہلاکت میں ہے۔ سمن نے میسیج اس نمبر پہ بھیج دیا۔ حیدر کے نمبر پہ پیغام بھیج کر اپنا نمبر اس تک پہنچا کر ہار تو وہ تسلیم کر ہی چکی تھی، لیکن اس ہار کو مان لینے میں
کڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نصیحت برا قول ایک ڈھال تھا جس کی آڑ میں وہ اپنی کمزوری چھپانا چاہ رہی تھی۔ حیدر کا چہرہ بائیں سائڈ سے اب سمن کے سامنے تھا کہ ہولائی گھبرائی جب وہ چائے لیے اپنی سیٹ پر واپس پہنچی تھی تو بجائے کھڑکی والی سائڈ تک جانے کے وہیں ڈھیر ہو گئی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اب اس میں ہمت ہی نہ تھی اس حسین جادوگر کو آنکھوں سے اوجھل کرنے کی۔ میسی پڑھ کر حیدر کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آئی۔ ذرا سا گردن موڑ کر اس نے جانے کیسی نظروں سے سمن کو دیکھا کہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آج بھی اتنی ہی ڈرپوک ہو، توبہ ہے۔ میسی کا جواب فوراً ہی ملا تو سمن نے زبردستی مسکراہٹ دبائی۔ بہادری کو میں بیوقوفی سمجھتی ہوں، جواب دینا گویا فرض تھا۔ بہادری شخصیت کا حسن اس کی شان ہے، تم اسے بیوقوفی سمجھتی ہو؟ کمال ہے، فوراً ہی جواب آیا۔ تو آپ نے کب دکھائی بہادری؟ یہ شاید چڑھانے کی کوشش تھی پر وہ متحمل رہا۔ بہادری ہر وقت اور ہر جگہ اچھی نہیں لگتی، اس کے کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں۔ ویسے میں بہادر ہوں اور یہ میرا سچا دعویٰ ہے۔